نیچرل سی بات ہے کہ برائی جو ہے وہ نیکی کی نسبت زیادہ پھیلتی ہے، نظر آتی ہے۔ ایک چیز آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ہم نے بھی دیکھی ہے کہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بہت سارے اداروں میں سرقہ نویسی ہوتی ہے۔ بعض پروفیسرز یا نیچے کے لوگ جب پی ایچ ڈی کرتے ہیں یا مقالے لکھتے ہیں تو وہ پلیجرزم ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی ظاہر ایچ ای سی کی ایک واضح پالیسی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو لوگ پلیجرزم میں ملوث پائے جاتے ہیں ان پہ انکوائریاں ہوتی ہیں اور ثابت ہو جاتا ہے، اس پہ پھر کیا کارروائی ہوتی ہے یا کس طرح کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اس پہ بڑی کلیئر جو ہے وہ بیسیکلی جو کلیئر اس کی پالیسی ہے، اور اس پہ جو یونیورسٹی لیول پہ اس طرح کی کوئی شکایت ہوتی ہے اس پہ یونیورسٹی لیول پہ کمیٹیاں بنتی ہیں اور یونیورسٹی اس کو پروسیس کرتی ہے۔ اب اگر پروسیس ٹھیک ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دوبارہ ہو۔ جب آپ ود ان سسٹم خود اپنے قانون کو بریک کریں گے تو پھر مسائل ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی وائس چانسلر لیول کا بندے کی ہوتی ہے تو وہ پھر ایچ ای سی لیول پہ کی جاتی ہے اور اس کا پروسیس ہے، اور اس پہ مائنر پینلٹی، میجر جو اگر وہ کی ہوئی ہے اس کے اوپر میجر پینلٹی کی مختلف قانون کے اندر بنایا گیا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ لیکن ہمیں ڈیفیکلٹیز آتی ہے کہ جب یہ جاتی ہے یونیورسٹی میں تو پھر پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے بہت سے قانون نکال دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک اور ایشو بھی ہے کہ پچھلے دور میں جب میں تھا تو پلیجرزم پہ جھوٹی کمپلین جو ہوتی ہے نا، ہر ایک پہ بلیم فکسنگ ہوتی ہے۔ یہ بھی بڑا بدقسمتی ہے ہمارے پاس۔ حالانکہ کسی پہ بہتان لگانا، تہمت لگانے ایک اچھی چیز نہیں دیکھی گئی، وہ نہ اس کو کہا گیا۔ تو ہم نے میرے یاد ہے مجھے جب میں ای ڈی بنا یا چیئرمین بنا پہلی دفعہ تو تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں کمپلین آتی تھی کہ فلانا بندہ پلیجرائزم میں اس کا یہ پیپر، خاص کر جس کی کہیں پروموشن ہو رہی ہو، کسی کی اپائنٹمنٹ کے لیے کمپلیٹ، اس وقت تو دھڑا دھڑ اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن جب تک ثابت ہوتا ہے اگلے کا تو کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اخباریں بھی چھاپتی ہیں، آپ لوگ بھی چسکے لگا کے لگاتے ہیں جی، ٹھیک۔ تو اس پہ پھر میں نے ایک چھوٹا سا اپنے رولز کے اندر، ہم آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اس میں پالیسی تھی کہ جس کی پلیجرزم ثابت ہو جائے، خاص کر میجر پلیجرزم صاحب، اس کی ہم تصویر اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیتے تھے، بلیک لسٹڈ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ جو غلط کسی کو کمپلین کرے گا نا اور ثابت ہو جائے کہ وہ کمپلین غلط ہے تو جس نے کمپلین کی ہے اس کو بلیک لسٹ کر دیں گے، اس کو بھی وہی سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک چھوٹی سی انٹروینشن تھی دیکھا جائے تو۔ آپ بلیو کریں گے کہ جہاں دن میں اگر 100 کمپلین آتی تھی وہ 10 پہ آ گئی۔ صرف دو ٹیچرز کو فیک کمپلین کرنے پہ ہم نے بلیک لسٹ کیا تھا۔ تو کبھی کبھی ہمیں اس رولز کے اندر تھوڑا سا یہ چیزیں چینج کر کے چیزوں کو اسٹریٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ آئی وش کہ جو عام پبلک یا آپ کے میڈیا کے لوگ جھوٹی خبروں پہ چلا دیتے ہیں ان کو بھی کچھ کرنا چاہیے، تو پھر چیزیں پھر سیدھی ہو جائیں گی۔ اس قوم کو کوئی پازیٹیو چیزیں وائب بھی دو یار، کوئی ہوپ دو۔ یہ نہیں ہے کہ ساری قوم چور ہے، ساری قوم غلط کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ آپ نے صحیح کہا کہ اچھائی شاید نظر نہیں آتی، لیکن اگر وائٹ پارٹ پہ تھوڑا سا دبا اور دور سے نظر آ جاتا تو وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے لیکن کلیئر ہو جائے تو پھر ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ایسے کسی کی عزتیں نہیں اچھالنی۔ تو ڈاکٹر صاحب، کیا وہ لسٹ جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ شاید ہائیڈ کر دی گئی تھی، اب وہ دوبارہ سے ویب سائٹ پہ لگی؟ ابھی جو پالیسی ہے اس پالیسی کو بھی کیونکہ لوگوں نے آبزرویشن دی تھی کوئی یونیورسٹیوں کی طرف سے، اس کو ایک ایکسپرٹ کمیٹی ہے، میرے آنے سے پہلے انہوں نے کام شروع کیا تھا، اس کی رپورٹ آئی ہوئی ہے۔ تو نئی پالیسی جب آئے گی تو اس کے مطابق سسٹم کو اسی طرح اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ اچھا، لاسٹ کوسچن ہے سر۔ ظاہر ہے ابھی تک جتنے بھی کوسچن ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کیے ہیں وہ ملکی لیول کے ہیں اور ایک پالیسی کے حوالے سے ہیں۔ اب ہم جو کوسچن کرنے جا رہے ہیں ظاہر ہے اس کا تعلق بھی وفاقی سطح کا ہے، لیکن یہ چونکہ کراچی میں 2 کیمپس ہیں، وفاقی اردو یونیورسٹی کے اور ایک اسلام آباد میں، اس میں آئے روز کراچی میں مسائل چلتے رہتے ہیں۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ 20 سال ہو گئے ہیں اس یونیورسٹی کو قائم ہوئے لیکن سوائے ایک مستقل وائس چانسلر کے یہاں پہ کوئی وائس چانسلر نہیں آیا۔ اور جس طرح سے کہا جاتا ہے پاکستان کا کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کرتا ہے، سوائے ایک وائس چانسلر کے کسی نے اپنی مدت پوری نہیں کی ہے۔ تو ہمیں بہت سارے لوگوں کو یہ امید ہے، بلکہ لوگوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ آپ کے آنے سے شاید یہ جو ابھی سرچ کمیٹی بنی ہے یہ اس میں کوئی ایسا وائس چانسلر آپ یونیورسٹی کو دیں گے کہ وہ مدت بھی پوری کرے گا اور یونیورسٹی چلنے بھی لگے گی۔ اللہ کرے جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہمسائے ملک میں اردو کے نام پہ جو یونیورسٹی بنی ہے بڑی ایک اچھی پائے کی یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، اور ہمارے جو بزرگ لوگوں نے یہ خواب دیکھا تھا انہوں نے بھی ایک بڑے نیک نیتی کے ساتھ ایک اردو یونیورسٹی کو لانچ کیا، گورنمنٹ نے سپورٹ کیا
اور آج تک کر رہی ہے، ایون کہ وہ ڈیلیور نہیں بھی کر رہے، ان کی نیگیٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ اردو یونیورسٹی کی تباہی میں کوئی ذمہ دار نہیں سوائے اردو یونیورسٹی اور اگر میں نے بالکل اوپن نہیں کہتا ہوں کہ یہ میرا خیال ہے آخری چانسز، اگر ابھی بھی نہیں سنبھلے تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس کوئی چوائس رہتی ہے بٹ ٹو ریکمینڈ ٹو گورنمنٹ کہ جی اس پہ فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے۔ ایسے نہیں چل سکتی یونیورسٹی جس طرح وہ یونیورسٹی چلانے کی کوشش انٹرنلی کی جا رہی ہے، وہاں پہ سیاست کس قسم کی ہے، وہاں پہ ایک دوسرے کی لیگ پلنگ ہے، کوئی کام سیدھا نہیں ہے۔ ابھی ان کی سینٹ نے ہمیں ڈیسیژن ہوا تھا کہ جو ان کے پرانے کچھ آج سے 10 سال پہلے ایک ایڈورٹائز پوسٹیں ہوئی تھی، اس کی آپ وہ سلیکشن بورڈ کرا کے کر رہے تھے، ہم نے اسپیشل کمیٹی بھیجی، بلیو می کوئی ڈاکومنٹ سیدھا نہیں۔ میں ویٹ کر رہا ہوں اس کی رپورٹ آ جائے تو آئی ہیو ٹو ٹیک اپ دس میٹر ٹو دا چانسلر آفس اینڈ ٹو اور منسٹری کہ میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ یار آگے بڑھو، یہ ادارے بننا بہت مشکل ہوتے ہیں، بن گیا ہے تو اب اس کو بہتر طریقے پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ یہ نہیں چل سکتا اس طرح کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھی ہے۔ آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ مزید کوئی آپ کی کوئریز ہوں، سوالات ہوں تو ہم اگلے انٹرویو میں اس کو ایڈریس کریں گے۔ آپ کو بہت شکریہ۔